بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 309 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 149 اور 150۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنوا ایمان لائے ہو، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو، الذین ان کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، یردوکم تو تمہیں لوٹا دیں گے، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر شرک کی طرف، فتنقلبوا پھر تم پلٹو گے، خاسرین خسارہ پانے والے، بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا کارساز ہے، وہو خیر الناصرین اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ ان 2 آیتوں میں 2 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر مسلمان کافروں کی اطاعت کریں گے تو کافر انہیں ان کے دین سے پھیر دیں گے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مولا ہے اور وہ بہترین مددگار بھی۔ بزرگان محترم، مسلمانوں کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کامل و مکمل پاکیزہ دین و صاف و شفاف شریعت عطا کی ہے کہ اس دین و شریعت کے مل جانے کے بعد کسی اور دین کی طرف جھانکنا کم عقلی سے کم نہیں ہے۔ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں زندگی کا دستور عطا کیا ہو اور تمام نبیوں کے سردار کو رسول بنا کر ان کی جانب بھیجا ہو، اس قوم کے لیے صرف ایک ہی راہ ہے جس سے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ ہے دین اسلام اور شریعت اسلامی کے احکام کی پابندی، نیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ایک حقیقت اور ہے جس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بجائے کافروں کی اطاعت کریں گے اور ان کا کہنا مانیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان ناکام ہو جائیں گے۔ یہاں مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ کافروں کی اطاعت کا انجام یہ ہوگا کہ تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور تم ناکام ہو جاؤ گے، کفر کی طرف چلے جاؤ گے، روشنی سے اندھیرے کی طرف چلے جاؤ گے، ہدایت سے ضلالت کی طرف چلے جاؤ گے، کامیابی سے ناکامی کی طرف چلے جاؤ گے، عزت سے ذلت کی طرف چلے جاؤ گے، فائدہ اور نفع سے نکل کر نقصان اور خسارے کی طرف چلے جاؤ گے۔ یہ بات اس پس منظر میں کہی گئی ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی عارضی شکست اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ عام ہو جانے پر منافقوں کو شرارت کا موقع مل گیا اور مسلمانوں سے کہنے لگے کہ جب محمد ہی زندہ نہیں رہے تو ہم وہی دین کیوں نہ اختیار کریں جس پر ہم پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان منافقین کی چال بازی سے بچانے کے لیے اس آیت میں اس بد انجامی سے بچایا۔ یہ کافر اور منافق تمہارے دوست ہرگز نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا دوست ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ اور اعتماد کر۔ اگر یہ منافقین اور مشرکین جو کہ تمہارے مخالف ہیں اگر تمہاری نصرت اور امداد کی کچھ تدبیریں بھی بتلائیں تو یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اصل مددگار اور بہترین مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہونے کی اور اس کے بھیجے نبیوں کی اطاعت کرنے کی، اس کے بھیجے ہوئے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔